الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں اور عزیزوں، آج کی یہ جو محفل ہے اس کا عنوان ہے سیرت کا پیغام امت مسلمہ کے نام، اور اس جلسے کا جو انعقاد کیا گیا ہے ایک خاص موقع پر اور ایک خاص مہینے میں کیا گیا ہے۔ ماہ منور ربیع الاول ہے، اور چونکہ یہ جامعہ انواریہ کی جانب سے سلسلہ وار تقاریر اور درس کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، تو بانی جامعہ انواریہ حضرت شیخ المشائخ سید محمد عبد القدیر حسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے 66ویں پیدائش کے موقع پر اس خصوصی جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بزرگوں اور عزیزوں، جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہے۔ دراصل انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو بالکل نادان، ناواقف اور ایسا امی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کیا چیز کھانا چاہیے، کیا چیز پینا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں اس دنیا میں آنے کے بعد وہ سیکھتا ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں سیکھتا ہے اپنے بڑوں سے۔ ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے لیے جس شخصیت کو نمونہ بناتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی اپنی ماں۔ بچے کی سب سے پہلے نمونہ اور اسوہ اس کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ تو بچہ ماں ہی کو دیکھ کر بولنا سیکھتا ہے، اور اسی کی ادائیں، اسی کی عادتیں اور اسی کی صفات اور اسی کی خوبیاں اور خامیاں دونوں اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں انسان کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ تو ایک بچے کے لیے جو اسوہ اور نمونہ ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔
اور ایک طالب علم کے لیے اس کا نمونہ اس کے استاذ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایک مرید کے لیے اس کا نمونہ اور اسوہ اس کے شیخ اور پیر ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک امت کے لیے نمونہ اس امت کے نبی ہوتے ہیں، اس امت کے رسول ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے آپ کی ذات گرامی سارے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو، اے انسانوں، اور خاص طور پر اے مسلمانوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اب یہ جو نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جتنے عرصہ رہے وہ سب کا سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن نمونہ، آپ کی جوانی نمونہ، اور اس کے بعد آپ کے جو آخری ایام رہے وہ نمونہ، اور آپ کی شفقت نمونہ، آپ کی صلح نمونہ، آپ کی جنگ نمونہ، آپ کا معاہدہ نمونہ، آپ کا وعدہ نمونہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا رہا۔ کیوں؟ یہ انبیاء اور رسول کیوں آتے ہیں؟ یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسانوں کو وہ زندگی کا راستہ، وہ زندگی کا طریقہ بتائے جس زندگی کے طریقے اور راستے کو اللہ پسند کرتا ہے، وہ لائف اسٹائل انسانوں کو سکھائے جو اسٹائل اللہ کو پسند ہے۔ انبیاء علیہ السلام یہی چیز سکھانے کے لیے انسانوں میں آتے رہے، اور اللہ نے اسی لیے انبیاء کو انسان بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ یہ تمہیں میں سے میں بھیج رہا ہوں۔ لوگ پہلے یہ اعتراض کیا کرتے تھے، ارے بھائی انہوں نبی ہیں تو ہمارے جیسے انسانوں میں سے کئی کو بھیجے، ان کو کوئی فرشتہ ورشتہ رہنا تھا، کوئی تو بھی دوسری مخلوق رہنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجنا، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول اور نبی بنا کر بھیجتا تو اس وقت انسانوں نے اعتراض کیا ہوتا، ان کی جنس الگ، ہماری جنس الگ، ان کی ضرورتیں الگ، ہماری ضرورتیں الگ ہیں، لہٰذا ہم اس رسول کو کیسے نمونہ بنا سکتے ہیں جو فرشتہ ہے؟ فرشتے کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، فرشتے کو تو پیاس بھی نہیں لگتی، فرشتوں کی جو انسانی ضرورتیں ہیں، انسانی حوائج ہیں، اس کا وہ ضرورت مند ہی نہیں ہے، وہ جذبات ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو پھر وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوں گے؟ تو دراصل اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو انسانوں ہی میں سے انتخاب کر کے اس نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ رہے کہ ایک انسان کو بحیثیت انسان، بحیثیت اللہ کے بندے کے کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کی پسندیدہ، اللہ کے مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اس کے لیے انسانوں کو ایک نمونے کی ضرورت تھی۔ وہ نمونہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بنا کر بھیجتا رہا۔ اب
چونکہ انسانیت پہلے ابتدائی دور میں تھی تو اس کے حساب سے انبیاء بھی اس حساب سے آیا کرتے تھے. مخصوص خاندان کا نبی، مخصوص علاقے کا نبی، مخصوص زمانے کا نبی. لیکن جب انسانیت ترقی کرتی گئی اور انسانیت اپنے کمال کو، اپنے شباب کو، اپنے پائے تکمیل کو پہنچ گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور فرمانے کے بعد کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ان کو اپنے لیے نمونہ بناؤ اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہو. بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو دراصل انبیاء کھانا تو پہلے ہی سے انسانوں کو آتا تھا، کیسے کھانا ہے. بات کرنا بھی پہلے ہی انسانوں کو آتا تھا، بات کرنا آتا تھا، کھانا آتا تھا، اور فطری ضرورتیں پورا کرنا بھی آتا تھا. وہ اپنے طور پہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے. لیکن اصل جو نمونہ انسانوں کو چاہیے تھا وہ اخلاق کا نمونہ چاہیے تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت، اس دنیا میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اس لیے مبعوث کیا ہے، مجھ کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کے، مکارم اخلاق، بلند اخلاق، اچھے اخلاق کے اونچے ترین مرتبے کو مکمل کر دوں. اخلاق کے اس مرتبے کو مکمل کروں کہ اس کے آگے اور کوئی اخلاق کا مرتبہ نہیں رہے. میں اس لیے آیا ہوں. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام بھی جو آیا کرتے تھے وہ بھی اخلاق ہی کی تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے. لیکن انسانوں کی سوچ اور ان کی میچورٹی جہاں تک ہوئی تھی اس کے حساب سے ان کو اخلاقی تعلیمات دی جاتی تھی. جب دین مکمل ہو گیا تو اخلاق بھی مکمل ہو گئے اور رسول آخری زمان تشریف لائے اور آپ نے اخلاق کا سب سے عمدہ، کامل اور مکمل نمونہ اس دنیا کو پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے انبیاء بھی اخلاق ہی کا درس دیتے رہے. تو اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے آسمانی مذاہب ہیں کوئی مذہب بھی اخلاق سے خالی نہیں. ہر مذہب میں اخلاقیات ہیں. جس مذہب کا تعلق بھی آسمان سے، خدا سے ہوگا اس مذہب میں آپ اخلاقیات پائیں گے، اور جس مذہب میں اخلاقیات کا چیپٹر نہیں ہے وہ آسمانی مذہب ہی نہیں ہے، وہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا مذہب ہے. تو اس لیے سابقہ جتنے انبیاء آیا کرتے تھے سب اخلاق ہی کی تعلیم دیتے تھے، اور یہی اصل چیز ہے انسان کے پہچاننے کی. انسان کے پہچان کی اصل چیز یہی ہے جس کے اوپر کھرے اور کھوٹے کو سونا ہے. سونے کو تو پہچاننے کے کئی طریقے، لیکن جو آسان طریقہ ہے سونے کو پہچاننے کا، تو ویسے ہی انسان کو پہچاننے کا جو آسان طریقہ ہے وہ اخلاق. انسانیت نام ہی ہے اخلاق کا. اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں، حیوان، بلکہ حیوان سے بھی بدتر اور گرے ہوئے درجے کا ہے. تو اصل انسانیت وہ آتی ہے اخلاق سے. اصل مذہبیت وہ آتی ہے اخلاق سے. اصل دینداری وہ آتی ہے اخلاق سے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیے. پوری سیرت کو آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں
جب آپ پیدا ہوئے تب سے لے کر 93 سال 53 ایئرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے. مطلب آپ کی طفولیت، آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، اور اس طرح سے آپ کی میچورٹی کی جو عمر ہے 40 سال کی وہ ہو گئی. اس کے بعد جو سمجھداری کی عمر رہتی 53 سال. اب جب ضعیفی کی، بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچے، جب تک کا پورا زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں گزرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ لوگوں سے چھپا نہیں رہا. پوری تاریخ میں اللہ کے رسول، یہ 53 سالہ جو تاریخ ہے، اس میں صرف 2 سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے باہر ہوئے. ایک 12 سال کی عمر میں ملک شام کو اپنے چاچا کے ساتھ گئے تھے، اور جلد ہی کچھ ہی دنوں میں فوراً واپس ان کو مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا. اس کے بعد دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں آپ کا تجارت کے سلسلے میں ملک شام کو ہوا تھا. وہ سفر بھی مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی مکہ مکرمہ میں آ گئے. تو مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 53 سالہ زندگی کا رات دن، اٹھنا بیٹھنا، بچپن، جوانی، لڑکپن، سب اہل مکہ کے سامنے تھی. کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں تھا. انہوں نہیں پہچانتے، انہوں نہیں پہچانتے، ان کو نہیں معلوم، ان کو نہیں معلوم، ایسا کچھ بھی نہیں تھا.